یہ آنکھوں کے پردے کمزور ہو گئے ہیں، یہ کالا موتیا ہو گیا ہے، یہ مرض بھی عام ہوتا جا رہا ہے معاشرے میں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیں۔ 15 مریضوں کو تو بذات خود جانتا ہوں، اچھا، جن کو یہ وظیفہ دیا الحمدللہ ان کی آنکھیں روشن ہو۔ یہ 15 مریض وہ ہیں جن کو ڈاکٹرز کہہ چکے تھے کہ اب تمہاری آنکھیں صحیح نہیں ہو سکتی۔ اچھا، جی، اس قدر کالا موتیا اتر گیا ہے اور پردے اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ جو ہلکا سا دھندلا سا ان کو نظر آ رہا تھا نا، ڈاکٹرز نے کہا کہ اب اگر ان کا ہم آپریشن کرنے جاتے ہیں نا تو یہ مکمل اندھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وہ میں نے دیا ان کو، وہ 256 256 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اللہ کا نام ہے یا نورو، یا نورو، 256 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، اور پھر یہ اپنی دونوں انگلیوں پر اس طرح دم کرنا ہے اور آپ نے آنکھوں پہ پھیر لینا ہے، بس صحیح۔ یہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آنکھوں میں ہلکا پن محسوس ہوگا ابتداءً۔ صحیح، اگر نہیں فائدہ ہوتا تو گھبرائیے گا مت، پڑھتے رہیں۔ ڈاکٹر تو ایسے نا امید کر چکے نا، کیا ہوا؟ اللہ کے یہاں سے نا امید تھوڑی ہوا بندہ ہائے ہائے ہائے۔ ہے۔ ڈاکٹر نے نا امید تو کہا ہے، ڈاکٹر نے لا علاج کہا ہے، تو لا علاج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا علاج ہے ہی نہیں، نہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس اللہ کے پاس تو ہے۔ کیا کہنے ہیں، وہ رب العالمین چاہے تو ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ بے شک، نہیں، ڈاکٹر وہ کہہ رہا ہے، ہم ڈاکٹر کی منع نہیں کرتے، وہ اپنے علم کے وہ مطابق اپنے کہتا ہے۔ علم کے مطابق کہہ رہا ہے، وہ اپنے معلومات کے مطابق اپنے علم کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، وہ مشینوں کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، جو انہوں نے آلات انہیں بتا رہے ہیں، جو الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں بتا رہی ہیں، جو ایکس رے مشینیں بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور رب وہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک موبائل ہے، اس کے اندر ہم کیلکولیٹر ہوتا ہے، الگ سے بھی کیلکولیٹر ہوتا ہے۔ دنیا کے میتھ پڑھانے والے، سکھانے والے سب یہ کہیں گے کہ کیلکولیٹر اٹھائیں اور کیلکولیٹ کریں، کیا 1,00,000 میں سے 2,500 کم کر دیں، رقم بڑھ جائے گی کم ہو جائے گی؟ آپ کہیں جی کم ہو جائے گی، کام ہو جائے گا۔ لیکن کیا احادیث و قرآن فرماتے تم زکوٰۃ دو، اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا۔ اللہ اکبر۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جس چیز کو آگ میں ڈالا جائے آگ اسے جلا کے فنا کر دے گی، اور قرآن فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، واہ واہ واہ، تو ہم نے آگ سے کہا اے آگ آ جا، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ جو آگ جلانے والی تھی، آپ اندازہ لگائی، مفسر نے لکھا ہے، اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر لکھا، فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کے مبارک ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا، اللہ، آپ کے مبارک پیروں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے رسیوں کو جلا کر راکھ کر دیا، ہوئے، جس سے آپ کے ہاتھ کھل گئے۔ پاؤں بندھے ہوئے تھے، پاؤں کی رسیاں جلا دی آگ نے، جو کہ بال جو رسی سے کہیں زیادہ نازک و کمزور ہیں، ان بالوں کو کچھ بھی نہ کیا۔ سبحان اللہ، وہ رب ایسا قادر ہے۔ واہ تو واہ جتنے میرے ناظرین سن رہے ہیں اس وقت، آنکھیں کمزور ہیں، پریشان نہ ہوں، آپ اللہ کی رحمت پر یقین اور کامل یقین رکھیں، واہ اور پڑھیں وظیفہ یقین کامل کے ساتھ، انشاءاللہ آنکھیں روشن ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا YouTube چینل IDS روحانی علاج وزٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔